بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال. آج میں دیر سے آیا ہوں. دیر سے آنے پر آپ سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ یہاں پہ رمضان سٹارٹ ہو چکا ہے. ذرا شیڈول تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا ہے. انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا. تو میں پہلی سحری بھی کر چکا ہوں، پہلا روزہ بھی رکھ چکا ہوں، اور انشاءاللہ چندہ ماموں آج شام تک آپ تک بھی پہنچ جائیں گے، اور آپ بھی کل سے حالت روزہ میں ہوں گے اور رمضان المبارک کی برکات سے جو ہیں وہ استفادہ کر سکیں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ رمضان المبارک میں دعا کیجئے گا، اپنے لیے، میرے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اور خاص طور پہ ہمارے وطن کے لیے، کہ ہمارے وطن کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائے، اور یہ جو ناجائز اور ظالم اور فسطائیت اور انتقام سے بھرے ہوئے حکمران ہیں، ان سے ہمیں چھٹکارا ملے، اور ان کو یا تو ہدایت آ جائے، ہدایت نہیں آنی تو ان سے چھٹکارا مل جائے. تو یہی ایک ریکویسٹ ہے. تو بہرحال خبریں بہت زیادہ ہیں. رمضان المبارک تو آ گیا، لیکن رجیم چینج آپریشن والوں کے لیے خبریں اچھی نہیں ہیں، اور ہمارے ناجائز حکمرانوں کے لیے خبریں اچھی نہیں ہیں. کیونکہ کل ایک پوری دنیا نے ایک ایسا منظر دیکھا ٹیلی ویژن چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں امریکہ کے صدر، اور ان سے ملاقات ہوئی. یوکرین کے صدر کی، وہاں پہ نائب صدر بھی موجود، دیگر سٹاف بھی موجود، میڈیا بھی موجود، اور وہاں پہ جو تو تڑاک ہوئی وہ ساری دنیا نے دیکھی. اور یہ پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا اس طرح سے ایونٹ ہوا ہے، جو پوری دنیا نے اس طریقے سے دیکھا کہ جو عالمی رہنما ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے گفتگو کر رہے تھے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یوکرین کی جنگ بند ہو اور یہ لڑائی ختم ہو. اور ان کی بات بھی ہوئی پریزیڈنٹ پیوٹن سے، اور ان کی بات چائنیز پریزیڈنٹ سے بھی ہو چکی ہے، عالمی رہنماؤں سے بھی ہو چکی ہے. ایک ایفرٹ بھی ہو چکی سعودی عرب میں یوکرین اور رشین لیڈرشپ کے درمیان. اور اس کے بعد اب یوکرین کے صدر آئے تھے امریکہ، ان کو وصول کیا، ریسیو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑے عزت و احترام سے. اور اس کے بعد جب گفتگو شروع ہوئی، اس گفتگو کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر سے کہا کہ میں آپ کی فضول باتیں سننے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا، اور جو بات کہی جا رہی ہے اس کو آپ سنیں. اور وہ تھی جنگ بندی. تو بہرحال یوکرین کے صدر جو ہیں وہ نہیں مانے، اور یقیناً ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ہوگا، اور ہو سکتا ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ہی ان کو کسی نے ابھارا ہو کہ جناب آپ جا رہے ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس طرح کی بات ہو سکتی ہے. لیکن ایک میسج بڑا 2 اور 2 4 کی طرح چلا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں، اور وہ پھر جب وہ بات منوانے پہ آتے ہیں تو پھر وہ سفارتی آداب اور سفارتی زبان جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. سفارتی حدود و قیود جو ہیں وہ ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے. تو مجھے پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ یاد آ رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی حکام نے، خواہ وہ راولپنڈی ہیں یا اسلام آباد میں، انہوں نے یقیناً امریکی سفارت خانہ اسلام آباد جو ہے اس کے فون نمبر بھی بلاک کر دیے ہوں گے، اور وائٹ ہاؤس اور ہمارا سفارت خانہ ہے واشنگٹن کا، اس کے نمبر بھی بلاک کر دیے ہوں گے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ افتاد آن پڑے اور ہماری طلبی ہو جائے. اور ہماری طلبی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ہوا یہ ہے کہ جی یہ پہلا کبھی نہیں ہوا کہ ایک پورے ٹی وی چینل، تمام ٹی وی چینلز موجود تھے، اور ایک میٹنگ چل رہی تھی اوول آفس میں. میں بھی 2 موقع پہ میں بھی اٹینڈ کر چکا ہوں. تو اب لاسٹ جو تھی وہ میاں صاحب کی تھی. میاں صاحب کی جب گفتگو ہوئی ہے، میاں صاحب وزٹ گئے تھے اوباما کے ساتھ، اوباما کے دور میں وہاں پہ گئے تھے. تو اس وقت میں بھی وائٹ ہاؤس میں یہ نظارے دیکھ چکا ہوں. لیکن پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عالمی رہنما آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، نائب صدر بیٹھے ہیں، صدر بیٹھے ہیں، اور یوکرین کے صدر بیٹھے ہیں. اور اس کے بعد گفتگو شروع ہو گئی، اور پھر تو تڑاک شروع ہو گئی، اور پھر یوکرین کے صدر کو وائٹ ہاؤس سے نکال دیا گیا. انہوں نے کہا جی آپ تشریف لے جائیں، اور کسی قسم کا پھر کوئی معاہدہ نہیں ہوا، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا، اور معاملات کافی حد تک خراب ہو گئے. اور یہ سچویشن چل رہی ہے. اور اس کے بعد ہمارے حکمرانوں کی جو حالت زار ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہم بہت اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی درگت اب کیسے بنائی جائے گی، کیونکہ یہ بھی اسی یوکرین کے حامی ہیں. ہمارے جو حکمران ہیں وہ پنڈی والے یا اسلام آباد والے، دونوں جو ہیں وہ حامی ہیں اس کے.
यूक्रेन के, और यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे और रशिया को अपोज कर रहे थे। इमरान खान साहब जो है वो उनकी बड़ी क्लियर पॉलिसी थी, पीस पीस और पीस, अमन, और वो अफ़गानिस्तान में भी अमन चाहते थे और इधर भी अमन चाहते थे, लेकिन उनको बाइडन के कहने पे हटा दिया गया था। और उसके बाद कल जो प्रेसिडेंट बाइडन का प्रेसिडेंट ट्रंप ने हशर किया वो भी हम सब ने देखा। तो लिहाजा जितने भी प्रेसिडेंट ट्रंप के दोस्त हैं वो ज़रा तैयार रहें, और इसीलिए शायद नंबर्स ब्लॉक कर दिए गए हैं कि हमें कहीं बुलावा ना आ जाए। और जो दरख्वास्तें डाली हुई थी कि गुफ्तगू फ़ोन कॉल करनी है हमने प्रेसिडेंट ट्रंप से, तो वो भी मेरा ख्याल है अब रिक्वेस्ट वापस हो जाएगी। उसकी रीज़न है कि हमारे वालों के लंबी चार्जशीट है। इमरान खान साहब ने एक सदर ट्रंप को बाज़ाब्ता तौर पर पैगाम भी भेज दिया है, और टाइम्स में उनका एक आर्टिकल भी शाया हुआ है, और ये आर्टिकल आलमी शोहरत हासिल कर चुका है और जेल में है। पाकिस्तान में तो आपको पता ही है क्या सूरत हाल है। तो इमरान खान साहब ने एक तो उस ख़त में कहा है 2025 उन्होंने इस साल को हंगामा खेज साल करार दे दिया है, और उन्होंने कहा है कि मैं क़ैद तन्हाई में हूँ, मुझे आमिराना हुक्मरानी के शिकंजे में जकड़ा हुआ है, और लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तानी अवाम की इस्तकामत और इंसाफ के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर पुख्ता यकीन रखता हूँ। और फिर इमरान खान साहब ने अपने ख़िलाफ़ अब तक की जितनी भी सियासी इंतकाम के लिए जो उनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाए गए, उनके ख़िलाफ़, उनके कारकुनान के ख़िलाफ़, उनके रहनुमाओं के ख़िलाफ़, वो सारी डिटेल लिखी है अपने इस ख़त में जी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं इनके गैर जमहूरी गैर आइनी इक़दामात की वजह से, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से, बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली की वजह से पाकिस्तान का जो तिजारती नुकसान बहुत हो रहा है, इलाकाई सलामती तो है ही है ख़तरे में, आलमी तिजारत और आलमी जमहूरी इक़्तिदार के लिए भी ये ख़तरा है। ये सारे का सारा जो पाकिस्तान के हुक्मरान कर रहे हैं, और इसलिए ये सिर्फ जनूबी एशिया के मजमूई इस्तेहकाम का मसला नहीं है, बल्कि ये ओवरऑल है। और उन्होंने ख़ास तौर पे उन्होंने कहा है इस ख़त में, उन्होंने कहा जी कि गुज़श्ता साल बेमिसाल जबर सितम किया गया, और फिर जो इलेक्शन चोरी किया गया, इलेक्शन से पहले जिस तरीके से जुल्म किया गया, उस सारी तफसील को उन्होंने लिखा है। और फिर 103 कारकुनान और अहदेदारान को अदालतों में सज़ाएँ सुना चुकी हैं, अदालती फ़ौजी अदालतों से, उसका तज़किरा है। और ये सब कुछ इमरान खान साहब ने कहा है कि ये शहरी और सियासी हकूक़ जो इंटरनेशनल हैं और इंटरनेशनल क़वानीन हैं, उनकी सरीहन ख़िलाफ़ वर्जी है जो कुछ पाकिस्तान में किया जा रहा है। और आलमी बरादरी बशमूल यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, अमरीका समेत दीगर ममालिक इन मुकदमात पर अपने ख़दशात का इजहार भी कर चुके हैं। इसलिए इमरान खान साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तानी मुतासर हो रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम मुतासर हो रहे हैं, और पाकिस्तान का जो GSP+ स्टेटस है वो ख़तरे में है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि ये सारी सिचुएशन को देखते हुए आलमी बिरादरी आगे बढ़े और पाकिस्तान में जारी इस फिस्तायत को, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को, इसको रुकवाए, बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली को रुकवाए। और उन्होंने कहा कि इन तमाम जो ऊपर सिक्योरिटी ख़तरात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, हर जगह जो है, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो चुके हैं, अमन व अमान का मसला पैदा हो चुका है। लेकिन हमारे जो इदारे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, वो PTI से निमटने के लिए कर रहे हैं तैयारियां, और बजाय इसके कि वो अपना काम करें, वो अपना काम नहीं कर रहे। इसके साथ साथ जी उन्होंने कहा है कि अपने जो घरों में छापे मारे जा रहे हैं, कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया, ख़ानदानों को खौफजदा किया गया, उसका बड़ी तफसील से जिक्र किया गया है। माओ बहनों बेटियों की इज़्ज़तों को किस तरीके से पामाल किया गया, उसका भी जिक्र किया गया है इमरान खान साहब ने। और साथ ही उन्होंने कहा है कि 12 PTI हामियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने कत्ल किया, और दस्तावेज़ात मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, नवंबर के आखिर में जो कत्लेआम किया गया। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मुझे जो ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, वो कहते हैं कि इस सारी सूरत हाल पे हमने कहा कि तहकीकाती कमीशन बनाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने और नाजायज़ हुक्मरानों ने उन्होंने कहा कि मुझे जवाबन ये कहा कि आपको हम घर में नज़रबंद कर देते हैं, और PTI को पॉलिटिकल स्पेस देने का गैर वाज़ेह तौर पर इंदिया दिया गया, जिसे मैंने यकसर मुस्तरद कर दिया। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना दिया गया, ये इसका जिक्र किया है। लिहाजा उन्होंने कहा है कि इस सारी सिचुएशन में जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो
اور عالمی ادارے، عالمی برادری انٹروین کرے اور اس ساری صورتحال کو سنبھالے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر آئینی حدود کو تسلیم کریں اور ان کا احترام کریں، صرف اسی صورت میں پاکستان حقیقی جمہوری نظام میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آمرانہ حکومتیں ہمیشہ عارضی ثابت ہوتی ہیں اور مجھے پختہ یقین ہے کہ سب مل کر ایک پاکستان ہم تعمیر کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پس منظر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ان کی تاریخی تقریب حل برداری پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کی غیر معمولی سیاسی واپسی استقامت اور عوامی عزم کا ثبوت ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے کیا ہے، تو لہٰذا یہ جو کچھ سوچا جا رہا تھا وہ میرا خیال ہے کہ حکمرانوں کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں آئیں گی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جب پاکستان کا رخ کریں گے تو ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ کیا کریں گے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے اور بشرا بی بی کو، اس دوران میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جیل میں عمران خان صاحب کو متعدد پیغامات بھی گئے اور متعدد ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور عمران خان صاحب کو ایک بار پھر ان سے معافی تلافی کی بات کی جا رہی ہے، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ جناب مائی باپ ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہم سے تعاون کریں، ہم آپ کو رہا بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ صرف بادشاہ سلامت کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، اور بادشاہ سلامت کی جو ہے حاکمیت سے مراد ہے ان کا جو ٹینیور ہے وہ ڈسٹرب نہ کریں۔ اس بات کی ہمیں گارنٹی دے دیں کہ آپ بادشاہ سلامت کا ٹینیور 2027 تک ہے، اس کو آپ ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ تو عمران خان صاحب نے ایسی کوئی بھی پیشکش اور ایسی کوئی بھی شرط جو ہے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں عدالتی فیصلوں کی بنیاد پہ اور عدالتوں سے انصاف حاصل کر کے میں نے رہا ہونا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں اور آپ پہلے بھی کر رہے ہیں، لہٰذا اس سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ اور خوف دوسری جانب ہے کیونکہ اس وقت میڈیا پہ جو ہے وہ چل رہا ہے سلسلہ، مزید جو ہیں ہمارے دوست کولیگز جو ہیں وہ آف ایئر ہوئے ہیں، اور ان میں پارس جہاں زیب انہوں نے ٹویٹ کر دیا ہے، خالد جمیل صاحب پہلے ہو چکے ہیں، حبیب اکرم صاحب ہو چکے ہیں، اور اسی طریقے سے فیاض راجہ ہیں یوٹیوب پہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، ان کو دھمکیاں ملی ہیں اور انہیں کہا گیا کہ آپ باز آ جائیں، اور انہوں نے بھی کام کر رہے ہیں، وہ اپنے ظاہر ڈیجیٹل میڈیا چلا رہے ہیں، ادھر کام کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک ٹویٹ کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ ٹویٹ کس خوشی میں ہوا ہے، اور ساتھ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ گھوڑے جو ہیں وہ تو ظاہر ہے گھوڑوں کا حق بنتا ہے جو دوڑتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ مینڈک بھی ہیں، اور وہ مینڈک بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آف ایئر ہو گئے ہیں اور ٹویٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی ٹویٹ بنتا نہیں ہے، اور وہ تو خود پرو گورنمنٹ ہیں، پرو جاتی عمرہ ہیں، پرو نواز شریف ہیں، پرو مریم ہیں اور پرو پنڈی ہیں، تو اس لیے ان کو کسی نے کیا کہنا۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ زبردستی بھی شہیدوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ انہیں اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے پالیٹکس۔ تو بہرحال صورتحال مزے کی ہے، اور جو معاملات ہیں یہ کوئی اچھی علامات نہیں ہیں ہمارے حکمرانوں کے لیے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، اور باقی خبریں کچھ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، کیونکہ حالات و واقعات جو ہیں وہ کافی مخدوش اور مخدوش سے مخدوش تر ہیں۔ بہت ساری عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کچھ ڈیلز بھی ان کو جو کہا گیا کہ آپ 27 تک صبر کر لیں، 2027 تک، تو 2027 تک اگر آپ صبر کر لیں تو ہم آپ کو رہا بھی کر دیتے ہیں، آپ کو مزے کریں، موجے کریں، جہاں مرضی جائیں، آپ کے مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم ہو جائے گی، اور الیکشن میں حصہ بھی لے سکیں گے، لہٰذا یہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا، لیکن آپ کو خاموش رہنا ہوگا، اور ہلکی پھلکی موسیقی آپ نے کرنی ہے تو وہ مل جائے گی، ادروائز نہیں کرے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایسی کوئی بھی آفر قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی سٹرگل، اپنی جد و جہد جاری رکھوں گا، اور آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ تو یہ صورتحال ہے جناب، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔